شادمان لاہور کا یہ واقعہ ہے، بہت زیادہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سنا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ہے، اس نے شادی کی تھی بہت اچھی فیملی کی لڑکی سے، اور پھر کچھ مہینے شادی چلی اور بعد میں جو لڑکی ہے اس کو قتل کر دیا گیا، بہت بے دردی سے اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اس تحقیقات کی جا رہی ہیں، ڈفرینٹ ذرائع سے انفارمیشن لی جا رہی ہے، وہاں جا کر وقوع پر بھی انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں پولیس، اور پورا جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ ایکٹیو ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی ویٹ ہو رہا ہے۔ اس سب کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا، دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، سبھی لوگ سوگوار ہیں، سبھی بہت پریشان ہیں کہ یہ آخر ہوا کیسے اور یہ کیوں ہوا۔ ان سب کو دیکھ کر جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی والے جو تھے وہ اچھی فیملی تھی، ویل آف تھی، جنہوں نے لڑکے والے جو ان کی فیملی کو بہت سپورٹ کیا، ان کی ساری ڈیمانڈز پوری کی، اپنے داماد کے لیے انہوں نے پلاٹس لیے، کروڑوں کیش دیا، گھر گاڑیاں سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا، بہت خوبصورت بیٹی تھی اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ باپ جو ہے کینسر کا مریض ہے، جس سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوا، اور جو خود بھی صدمے کی حالت میں چلا گیا جب اس کو یہ پتہ چلا۔ میں ایسے ٹاپکس پہ اکثر ویڈیو بناتی ہوں، اور میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز اپنے جب بیٹیوں کی شادیاں کریں تو ان کو قابل بنائیں اور ان کی شادیاں کریں۔ اور دوسری بات، شادی کرتے وقت ڈیمانڈز ان نیسیسری نہ پوری کریں، ان کے سسرالیوں کی چھوٹی موٹی ڈیمانڈز پوری کریں ٹھیک ہے، لیکن ان کی ان نیسیسری ڈیمانڈز اور بار بار جو ہیں ڈیمانڈز وہ مت پوری کریں۔ شادی کا رشتہ جب شروع ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں ہی بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اسی وقت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ بیٹیوں کی شادیاں کریں، ان کو نصیحتیں کریں کہ انہوں نے اپنا گھر بچانا ہے، لیکن وہاں پر ہونے والا کوئی بھی ایسا معاملہ جس پہ آپ کو جان اور مال کا خطرہ ہو، آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں کر کے ان کو اس طرح سے آپ پھینک نہیں دیں، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ سارے ہی بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اور ان کی شادی کے وقت ان کو سمجھائیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کریں، خود مختاری ان کے اندر ہو، بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ، تاکہ آگے سسرال میں جو بھی سختی ہو والدین کو وہ کھل کے بتا سکیں، کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو سسرال میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے باپ سے شیئر کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اپنی ماں کے، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اکثر چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹف سناریوز اتنے ہوتے نہیں جتنے والدہ کر دیتی ہے۔ سبھی مائیں ایسی نہیں، لیکن کچھ مائیں ایسی ہیں، میں کچھ ماؤں کی بات کر رہی ہوں، چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں۔ تو جو فادر ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے صحیح کر کے اس کو اچھے طریقے سے بیٹی کا بھی گھر بچا لیتے ہیں اور داماد کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ اپنے دامادوں کی خواہشات کو پورا مت کریں، ضرورت ہے تو کسی کی پوری کر دیں، لیکن ان نیسیسری ان کی ڈیمانڈز کو مت پورا کریں۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں، اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے نہیں کریں کہ ڈھیر سارا آپ جہیز دے رہے ہیں، پلاٹس دے رہے ہیں، زیورات دے رہے ہیں، اور بہت زیادہ اچھی برانڈز کی کروڑوں کی گاڑیاں نکلوا کے دے رہے ہیں، اور اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس لے کے دے رہے ہیں۔ اس طرح اگلا بندہ بھی لالچی ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے، یہ آگے آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی اولاد بھی اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، اور یہ غلط چیز، ایک غلط جس کو ٹیبو کہا جاتا ہے، ٹیبو وہ چیز ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر جو کہ کامنلی کی جاتی ہے، ایک روایت بن جاتی ہے، روایت جیسی ہوتی ہے لیکن غلط ہوتی ہے۔ اس چیز سے بچیں، کیونکہ ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے ان کے ذہنی جسمانی سکون کے لیے، اس لیے شادیاں نہیں کرنی کہ آپ ان کی ڈیمانڈز پوری کر رہے ہیں سسرال کی، اور بیٹیاں وہاں جو ہیں کبھی جی
डबल डोर फ्रिज लेके आओ, और कभी ये प्रेशर सह रही हैं, कभी वो सह रही हैं कि अब वहाँ पर हाउसिंग स्कीम बनी है, हमें घर चाहिए, वहाँ पर हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो हमें पैसे चाहिए। आप शादियाँ अच्छी रिस्पेक्टेबल रीजनेबल फैमिलीज़ में अपनी बेटियों की करें। डिमांडिंग जो है ससुराल अपनी बेटियों को उनसे दूर रखें। शादी लेट हो जाना ठीक है, लेकिन शादी गलत जगह पर हो जाना बहुत ख़तरनाक है। ये मेरी सोच है। और मैं ये समझती हूँ कि अग आप शादी में जल्दी करें, ज़रूर जल्दी करें, लेकिन नाअहली ना करें, बेवकूफ़ी ना करें। इससे वालिदैन जो है सारी उम्र एक चक्की में फंस जाते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बेटी के बच्चे हो जाते हैं तो अब ज़्यादा उस चीज़ में फंस जाते हैं। इसलिए शादी के शुरुआती जो टाइम होता है, जब रिश्ता तय हो रहा होता है या जो मैच मेकर होता है आपको गाइड कर रहा होता है, उसी वक्त ही आपको पता चल जाता है कि अगले जो है वो आपकी बेटी को किस तरीके से उसको घर में बसाएंगे। प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे या जलील करेंगे, ख्वार करेंगे या उस पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ आने जाने में ही समझ आ जाती। इसलिए सोच समझ के डिमांडिंग फैमिलीज़ में शादियां ना करें। ख़ास तौर पे जहाँ लड़के की चाहत हो, उसकी रज़ामंदी हो, वहाँ शादी करें। लव मैरिज जो है वो इस चीज़ से नहीं उसका ताल्लुक। रज़ामंदी एक अलग चीज़ है कि लड़का चाहता है कि हाँ ये फैमिली अच्छी है, वो लड़की को देखता है, उसको अच्छी लगती है और वो कहता है कि शादी करें, वहाँ करें। वहाँ पे नहीं करें जहाँ पे लड़के की रज़ामंदी नहीं, बहनों और माँ की पसंद की शादी कर ली है, वो शादियाँ भी अक्सर नाकाम होती हैं। लड़का जो इज़्ज़त करे, डिमांड्स ना करे, वहाँ पर शादियाँ करें। अपनी बेटियों का ख़्याल रखें, उनको अहल करें कि अगर कोई प्रेशर है, वो ससुराल में सह रही हैं, तो वालिदैन के साथ बार-बार उनसे डिस्कस करें। आप उस मसले को रिज़ॉल्व करें, लेकिन नहीं रिज़ॉल्व हो रहा तो सेपरेशन एक बेहतरीन हल है। बनिस्बत ये कि आप जो बेटी है उसको उसी एक टॉर्चर माहौल में रखें और वो उसको सहती-सहती मर जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं ये पैगाम आपको दूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो देखकर बहुत घबराई, बहुत परेशान हुई। ये वाक़या देखकर लाहौर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से बहुत सारे घर परेशान हुए, बहुत सारी बेटियाँ घबरा गई, यार मेरी लड़कियाँ घबरा गई कि शादी जो है वो कितनी ख़तरनाक कई जगहों पर बन जाती है। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करें, उनके साथ उनको पैरों पे खड़ा करें, खुद मुख्तारी उनके अंदर होनी चाहिए। अपनी बेटियों को खुद मुख्तार बनाएं, बेहतरीन तरबियत करें, फिर उनकी शादियां करें और उनको अगले घर में भेजें। तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी भी बड़े सुकून में रहेगी, आपकी औलाद की भी रहेगी।